بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انکا کی قسط نمبر 6 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آخری قسط میں جمیل کی انکا کے ساتھ شدید لڑائی ہو گئی تھی نرگس کے معاملے پہ، اور آخر میں آپ نے جیسے سنا کہ جمیل نے اپنے آپ کو ایک گاڑی میں پایا جو کہ تیز بتیز ہوتی جا رہی تھی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو آئیے آگے شروع کرتے ہیں۔ فضا میں ایک ہولناک دھماکے کی آواز بلند ہوئی، جس کے ساتھ ہی میرا ذہن اندھیروں میں چلا گیا۔ واقعات کا دھندلا دھندلا سا عکس میرے ذہن کو اور پریشان کر رہا تھا۔ مجھے ہوش نہیں تھا، صرف یہی پتا تھا کہ نرگس کے سلسلے میں انکا سے میری تلخ بحث ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے اپنی زبان بند نہ رکھی تو ایڈورڈ پارک میں جو کچھ پیش آ چکا تھا وہ مجھے اس سے کہیں زیادہ گھنونے حالات میں دوچار کر دے گی۔ جواب میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ میں اس کا وجود کسی حقیر کیڑے کی طرح کچل ڈالوں گا۔ انکا کے تیور اچانک خراب ہوتے چلے گئے تھے اور پھر میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ، لیکن اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ میرا جوڑ پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ بستر پر میں چت پڑا واقعات کی بکھری ہوئی کڑیوں کو ملانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دیر تک میں یوں ہی اندھیروں میں ہاتھ پاؤں مارتا رہا، پھر میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ میری نظریں پھر اسی چھت کے پنکھے پر پڑی جو میرے سر کے عین اوپر تیزی سے چل رہا تھا۔ مجھے وحشت سی ہونے لگی۔ قریب تھا کہ میں چیخ اٹھوں، لیکن نرگس کی مترنم آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے آہستہ سے گردن گھما کر داہنی جانب دیکھا تو میری آنکھوں میں ٹھنڈک آ گئی۔ میری نرگس میرے سامنے کھڑی مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ ہوش میں آ گئے۔ اس کی نگاہوں میں چمک تھی اور لہجے میں اشتیاق۔ نرگس، میں اس وقت کہاں ہوں؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ آپ؟ نرگس ایک پل کے لیے ہچکچائی، پھر میرے قریب بیٹھ کر میری پیشانی پر اپنی نرم و نازک انگلیوں سے سہلاتے ہوئے بولی، آپ اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میری گاڑی… جمیل، نرگس نے محبت بھرے انداز میں میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تیزی سے کہا، آپ کو میری قسم کچھ مت سوچیے۔ ڈاکٹر نے بات چیت کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ خدا نے چاہا تو اب آپ 1-2 روز میں بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ میں اس وقت پوری طرح ہوش و حواس میں تھا، اس لیے نرگس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے شبنمی قطرے تیرتے دیکھ کر تڑپ اٹھا، مگر قبل اس کے کہ میں اپنی وفاشار اور خدمت گزار بیوی سے کچھ دریافت کر سکتا، ایک نرس جو غالباً میرے سرہانے پہلے سے موجود تھی، مسکراتے ہوئے میرے سامنے آ گئی۔ گھبرائیے نہیں مسٹر جمیل، اب آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، نرس نے بڑی شفقت سے مجھے مخاطب کیا۔ اس کے بعد اس نے میرے دائیں بازو میں انجیکشن لگایا اور مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری نظریں نرگس کے معصوم چہرے پر مرکوز تھیں۔ نرس کے جانے کے بعد میں نے نرگس سے باتیں کرنا چاہییں، لیکن میرے ذہن پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میری پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ نرگس، میں بمشکل تمام اتنا ہی کہہ سکا۔ نیند کا غلبہ پوری طرح مجھے اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ میں ایک بار پھر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ مجھے کئی دنوں تک خواب آور اور انجیکشنوں کے ذریعے بے ہوش رکھا گیا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں اپنے گھر پر تھا۔ نرگس غالباً ڈاکٹروں سے درخواست کر کے مجھے گھر لے آئی تھی۔ یہاں ایک ڈاکٹر اور 2 نرسیں مستقل طور پر ہر وقت میرے ساتھ موجود رہتی تھی۔ میری ذہنی حالت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہو چکی تھی، ہر چند کہ خواب آور گولیوں کا اثر ابھی باقی تھا، لیکن میں خود کو پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ دوبارہ ہوش میں آنے پر کچھ دیر تک میں خاموش لیٹا نرگس کو دیکھتا رہا جو میرے سرہانے موجود تھی۔ میں نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، مجھے گھر کب لائی ہو؟ 2 روز ہو گئے ہیں، نرگس نے جلدی سے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ اب آپ تندرست ہو چکے ہیں جمیل، خدا نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ میں چند ساعت تک نرگس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ سب تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ وہ ایکسیڈنٹ… اس ایکسیڈنٹ کو بھول جائیے جمیل، نرگس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ خدا کو جو منظور تھا وہ پورا ہو گیا۔
ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ نرگس کچھ پریشان سی ہے۔ اس کی پریشانی کا سبب کیا تھا، میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ نرگس کچھ پریشان سی ہے۔ اس کی پریشانی کا سبب کیا تھا، میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھا۔ ایک کروٹ لینے کی خاطر بایاں ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو اچانک اس انکشاف پر تڑپ اٹھا کہ میرا بایاں ہاتھ جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کچلا گیا تھا، کوہنی سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اگر ہاتھ نہ کاٹا گیا تو باقی جسم میں بھی زہر پھیل جانے کا خطرہ ہے۔ نرگس کا خیال اور اس کی دلائی ہوئی قسمیں اگر مانے نہ ہوتی تو میں یقیناً خودکشی کر لیتا، لیکن مجھے اپنی نرگس کی خاطر زندہ رہنا پڑا۔ 2-4 روز تک میں اندر ہی اندر سلگتا رہا، پھر یہ حالت سنبھل گئی۔ انکا نے مجھے اس حالت پر پہنچا دیا تھا۔ اس بار اس نے میری زبان درازیوں کی بڑی خوفناک سزا مجھے دی تھی۔ میں اپنے ایک ہاتھ سے محروم ہو گیا تھا، میرا ہاتھ جو انکا کی طاقت بھی واپس نہیں لا سکتی تھی۔ میں ٹھیک تو ہو گیا تھا، لیکن کچھ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے میرے دل کا چراغ بجھ گیا ہے۔ مجھ پر مایوسیوں کے دورے پڑتے رہے۔ ڈاکٹر اور دونوں نرسیں برابر میری خدمت کر رہے تھے۔ نرگس دن رات میرے ساتھ لگی بیٹھی رہتی تھی اور مجھے خوش رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتی رہتی۔ ایک روز شام کا ذکر ہے کہ میں اپنے مکان کے باہر برآمدے میں بیٹھا نرگس سے باتیں کر رہا تھا کہ ڈاکٹر اخلاق نے، جن کا مستقل قیام میری کوٹھی پر ہی تھا، میرے پاس آ کر کہا، مسٹر جمیل، میرا خیال ہے کہ اب آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہ سب تمہاری محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے ڈاکٹر، میں نے جواب دیا۔ ڈاکٹر کچھ دیر تک بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر آہستگی سے بولا، مجھے افسوس ہے مسٹر جمیل کہ اب میں زیادہ عرصے تک آپ کو پولیس کی دسترس سے دور رکھنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا، پھر نرگس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی فکر اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات موجود تھے۔ میں نے اصرار کیا تو نرگس نے غمناک لہجے میں کہا، جمیل، میں نے آج تک ڈاکٹر کے مشورے پر آپ کو حقیقت حال سے آگاہ نہیں کیا تھا، لیکن اب کچھ پوشیدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ جس گاڑی سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے 3 مسافر جاں بحق ہو گئے تھے۔ پولیس نے کیس رجسٹر کر لیا ہے۔ اب تک ڈاکٹر اخلاق نے پولیس کو آپ کی بیماری کے پیش نظر پوچھ گچھ کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایس پی ٹریفک آج آپ سے ملنے آ رہا ہے، ڈاکٹر نے نرگس کے خاموش ہونے پر کہا۔ ابھی کچھ دیر قبل اس کا فون آیا تھا، میں نے اسے آپ سے ملنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے ایک نظر نرگس کے چہرے پر ڈالی، پھر ایک سرد آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹریفک کا ایس پی اپنے ایک ماتحت انسپکٹر کے ساتھ آ گیا۔ ملازم نے اطلاع دی تو میں نرگس اور ڈاکٹر اخلاق کے ساتھ اٹھ کر اپنے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں انکا کا تصور اچانک ابھر آیا تھا۔ انکا کے پرسرار وجود نے مجھے کہیں کا نہ رکھا تھا۔ میں نے عالم تصور میں انکا کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ اس وقت میرے سر پر موجود نہیں تھی۔ ایس پی نے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میں اپنی یادداشت کریت کر جواب دیتا رہا، لیکن وہ میرے جوابات سے مطمئن نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، مسٹر جمیل، آپ نے جو حالات بتائے ہیں میں ان پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی وکیل یا بیرسٹر نے آپ کو یقین دلایا ہو کہ انکا نامی کسی پراسرار وجود کی آڑ لے کر آپ خود کو سزا سے بچا سکتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ عدالت ان باتوں کو بیہودہ اور لغو قرار دے گی۔ میں آپ کو قانونی چارہ جوئی کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا، مگر جو کچھ میں نے انکا کے بارے میں کہا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے، میں نے ایس پی کو گھورتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ تو وہ یکلخت کھڑا ہوا اور انسپکٹر کو مخاطب کر کے بولا، مسٹر ساجد، مسٹر جمیل کو حراست میں لے لو۔ انسپکٹر جو اب تک خاموش بیٹھا ہماری گفتگو سن رہا تھا، اچانک یوں پھٹ پڑا جیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ اس نے ایس پی ٹریفک کو، جس کا نام منوہر لال تھا، خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے جناب کہ میں اس سازش میں آپ کا شریک نہیں بن سکتا۔ واٹ؟ ایس پی نے چنگھاڑتی ہوئی آواز میں کہا، پھر انسپکٹر کو قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کہیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جانتے ہو تم اس وقت کس سے مخاطب ہو؟ مجھے پتا ہے کہ اس وقت میں ایک ایسے ہندو آفیسر سے ہم کلام ہوں جو چند ماہ پیشتر بھی ایک مسلمان معزز شہری کو تعصب کا نشانہ بنا چکا ہے۔
इंस्पेक्टर ने बिगड़े हुए तेवर से जवाब दिया। आपने अपने असर और रसूख की वजह से अपने आप को बचा लिया था, लेकिन इस बार मैं आपके खिलाफ गवाही दूंगा, और ये कि आपने मेरी मौजूदगी में मिस्टर जमील से 50,000 की रिश्वत तलब करके अपनी मुजरमाना जहनीत का सबूत दिया है। इंस्पेक्टर के इस जुमले पर एसपी मनोहर लाल के अलावा मैं और नरगिस भी चौंके बगैर न रह सके। डॉक्टर इखलाक भी हैरत से आंखें फाड़े इंस्पेक्टर को घूर रहा था। मनोहर लाल ने मुझसे रिश्वत की कोई भी बात नहीं की थी। बहरहाल एसपी का चेहरा गुस्से से तिमतमा उठा। इसने गजबनाक तेवरों से इंस्पेक्टर को घूरा। क्या तुम मेरे हुक्म की तामील करने से इनकार की जुर्रत कर सकोगे? एसपी मनोहर लाल का आपे से बाहर होना कुदरती बात थी। वो उठा और इंस्पेक्टर को आंखें दिखाता हुआ बाहर चला गया। दोबारा अंदर आया तो इसके साथ 3 मुसल्ला सिपाही थे। इंस्पेक्टर ने अपना दिफा करने की खातिर रिवॉल्वर निकाल लिया था, लेकिन इससे पेशतर कि मनोहर लाल पर फायर करता मुसल्ला सिपाहियों ने इसे जकड़ लिया। बाद में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। नरगिस मेरी गिरफ्तारी पर फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर इखलाक बदस्तूर हैरान खड़ा मौका की नज़ाकत पर गौर कर रहा था। मैंने नरगिस को मुनासिब अल्फाज में सब्र करने की तलकीन की और खामोशी से बाहर आ गया। पुलिस की जीप में बैठ गया। मुझे खुद भी हैरत थी कि इंस्पेक्टर ने मुझे बचाने की खातिर मनोहर लाल पर एक ऐसा इल्ज़ाम तराशने की कोशिश की क्योंकि जो कतई बेबुनियाद था, और ऐसी सूरत में जबकि मेरी इससे कोई शनासाई नहीं थी। बहरहाल हालात ने मुझे गुम कर रखा था। मनोहर लाल रास्ते भर मुझे इश्ताल अंगेज अंदाज में देखता रहा। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद इसने रिपोर्ट मुरतब की। फिर इसी वक्त हमें एक मजिस्ट्रेट के घर पहुंचाया गया, जिसने हमारे बयानात लिए। मैंने मजिस्ट्रेट के रूबरू वही बयान दिया जो एसपी को दिया था। मजिस्ट्रेट ने मुझे यूं देखा जैसे इसे मेरी जहनी हालत पर शुबा हो। मेरा ख्याल है कि तुम एक बार पहले भी किसी केस में अनका के पुरसरार वजूद का हवाला दे चुके हो। जी जनाब, लेकिन मेरी बीवी की अपील पर अदालत ने मुझे बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया था। क्या तुम अनका के वजूद को साबित कर सकते हो? अगर ये बात मेरे बस में होती तो मुझे इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता? मैंने बेबसी से जवाब दिया। क्या एक्सीडेंट करने पर भी तुम्हें अनका ने उकसाया था? मजिस्ट्रेट ने जहरखंद लहजे से पूछा तो मैं तिलमिला कर रह गया। मुझे कुछ याद नहीं है जनाब कि मेरे साथ क्या हादसा पेश आया था। क्या मतलब? मजिस्ट्रेट ने मुझे सख्त लहजे में मुखातिब किया। क्या तुम्हारे ख्याल में पुलिस ने तुम्हारे ऊपर जो इल्जामात आयद किए हैं वो झूठे हैं? मुझे नहीं मालूम कि क्या सच है और क्या झूठ, मैंने झल्ला कर जवाब दिया। अगर पुलिस के पास माकूल सबूत मौजूद हुए तो अदालत यकीनन मुझे सजा का मुस्तहिक समझेगी। तुम मुझे सूरत से ही कोई शातिर मुजरिम दिखाई देते हो, मजिस्ट्रेट गुस्सीले लहजे में बोला और फिर कुछ लिखने लगा। मैं खामोश खड़ा तमाम कार्रवाई देखता रहा। मेरे बाद इंस्पेक्टर पुलिस और तीनों पुलिस वालों के बयानात हुए। इन लोगों ने क्या बयान दिया मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तमाम बयानात हो चुके तो मुझे और इंस्पेक्टर को ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया। मैं पूरी रात जागता रहा। माजी की तल्ख यादें मेरे जहन को कचोके लगाती रहीं। काश मैं खुदकुशी कर सकता, काश नरगिस मेरी बीवी न होती, मगर किस्मत में जो लिखा था वो तो होना ही था। मैंने फैसला कर लिया कि जब कुदरत की तरफ से ऐसे इंतजाम हो चुके हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर मेरी तरफदारी कर रहा है तो मैं इससे पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करूंगा। इस फैसले के बाद मेरे जहन को कदरे सुकून मिला तो मैं चारों नचार हवालात के पुख्ता फर्श पर लेट गया। एक हफ्ते तक मुझे और पुलिस इंस्पेक्टर को हवालात में रखा गया। इस दौरान मैं मुतअद्दिद बार मुझसे कई सवालात किए गए, लेकिन हर बार मैंने यही कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने कुछ ऐसा तासुर देने की कोशिश की जैसे मेरी याददाश्त खराब हो गई हो। इंस्पेक्टर बदस्तूर अपने बयान पर अड़ा रहा कि मनोहर लाल ने मुझसे 50,000 की रिश्वत तलब की थी और धमकी दी थी कि अगर रकम न मिली तो वो मुझे सजा करा देगा। इंस्पेक्टर के पास क्या सबूत था जिसकी बिना पर वो एक जिम्मेदार ऑफिसर पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा रहा था? मेरी अकल में ये बात नहीं आती थी। एक हफ्ते बाद हमें अदालत के सामने पेश किया गया, जहां सूरत हाल अजीबोगरीब रुख इख्तियार कर गई। पहली पेशी पर मनोहर लाल का बयान हुआ, दूसरी पर डॉक्टर इखलाक को गवाह पेश होना पड़ा। डॉक्टर ने अपने बयान में सिर्फ इतना कहा कि मुझे मनोहर लाल ने जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया था। ऐसा लगता था जैसे कोई वाकई खतरनाक एक्सीडेंट हो, मगर और बात भी मुमकिन हो सकती है। किसी एक्सीडेंट के बारे में वो भी कुछ नहीं जानते थे।
نرگس کو عدالت میں طلب کیا گیا تو اس نے بھی یہی بیان دیا کہ کسی حادثے کی اطلاع اسے ایس پی منوہر لال کی طرف سے ملی تھی، جس کے بعد وہ ہسپتال آئی تھی۔ ایکسیڈنٹ کے بارے میں اسے بھی کوئی علم نہیں۔ 2 ماہ تک عدالت میں مختلف شہادتیں پیش ہوتی رہیں۔ ایس پی ٹریفک نے موقع واردات کے لیے عدالت میں پیش کیے، جن میں میری گاڑی چکنا چور حالت میں نظر آ رہی تھی۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی نظر آ رہی تھی۔ دوسری گاڑی میں سفر کرنے والے مرحومین کے عزیزوں نے عدالت کے روبرو بیان دیا کہ انہوں نے مجھے موقع واردات پر نہیں دیکھا تھا، لیکن میری گاڑی وہاں ضرور موجود تھی اور اس پر وہی پلیٹ موجود تھی جسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیدار ناتھ نے پولیس کی طرف سے پیش کیے جانے والے گواہوں پر شدید جرح کی۔ ایک بیرسٹر کی حیثیت سے اس کے پیشے کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ مجھے اس جرم سے علیحدہ کرتا جو مجھ سے سرزد ہو چکا تھا۔ سب سے آخر میں انسپکٹر ساجد کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس پر 2 جرم عائد کیے گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس نے اپنے افسر کے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس پر ریوالور تان لیا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس نے ایک مجرم کی طرفداری کرنے کی کوشش کی تھی جس نے مذکورہ حادثے میں انسانی زندگیوں کا خون کیا تھا۔ جس وقت انسپکٹر کو فرد جرم پڑھ کر سنائی جا رہی تھی، 2 گواہوں کے کٹہرے میں سینہ بسینہ ساتھ کھڑا تھا، جوں جیسے اسے کامیابی کا یقین رہا ہو۔ بعد میں جب اس نے عدالت کو مخاطب کر کے اپنا پچھلا بیان دہرایا اور میری بے گناہی کے ساتھ ساتھ منوہر لال پر رشوت طلب کرنے کا الزام عائد کیا تو حاضرین دم بخود رہ گئے۔ منوہر لال کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک جا رہا تھا۔ اپنی جگہ چپ کھڑا وہ اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ انسپکٹر کا بیان ختم ہوا تو کچھ دیر تک عدالت میں سناٹا طاری رہا۔ پھر کیدار ناتھ نے اس سے سوالات کیے جس کا جواب اس نے حسب منشا دے دیا۔ کیدار ناتھ کے بعد وکیل سرکار نے اس پر جرح کی، لیکن وہ کسی آہنی چٹان کی طرح کھڑا رہا اور مسکرا کر جواب دیتا رہا۔ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ منوہر لال نے ملزم جمیل احمد خان کو اس حادثے میں پھانسنے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایکسیڈنٹ ملزم کی کار سے ہوا ہے، جس کی فوٹو عدالت کی فائل میں موجود ہے؟ وکیل سرکار نے سوال کیا تو انسپکٹر نے اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر سنجیدگی اختیار کر کے براہ راست عدالت سے کہا، مائی لارڈ، میرے پاس ایسا ثبوت موجود ہے جو نہ صرف میرے بیان کو سچا ثابت کر دے گا بلکہ عدالت پر یہ بات بھی آشکار ہو جائے گی کہ ایس پی منوہر لال نے محض تعصب کی بنا پر جمیل احمد خان کو پھانسنے کی خاطر شہادتوں کو مسخ کر کے اور واقعات کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال کر عدالت کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میلارڈ، قبل اس کے کہ میں اپنا ثبوت پیش کروں، عدالت سے اس بات کی پرزور درخواست کروں گا کہ جو کچھ میں کہوں اس کی تصدیق کیے بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پر کر لی جائے۔ مبادا منوہر لال اس ثبوت کو بھی درمیان سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ تم اپنا ثبوت پیش کرو۔ اگر عدالت نے اس کی اہمیت کو محسوس کیا تو اس کی تصدیق میں یقیناً کسی تاخیر سے کام نہیں لیا جائے گا۔ عدالت میں موجود ہر شخص کی نگاہیں انسپکٹر ساجد پر جمی ہوئی تھیں۔ جج کی یقین دہانی کے بعد انسپکٹر نے ایک نظر منوہر لال پر ڈالی، پھر اس نے اپنا بیان دینا شروع کیا۔ میلارڈ، وقوع والے روز منوہر لال اور میں دونوں ساتھ تھے۔ ایکسیڈنٹ جمیل احمد خان کی گاڑی سے نہیں بلکہ نرنجن لال نامی ایک کار کی شخص سے ہوا تھا، جو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ نرنجن لال ان 3 مرنے والوں میں شامل تھا جو جمیل احمد خان کی گاڑی سے ہلاک ہوئے، مگر اصل میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ نرنجن لال کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ نرنجن لال اپنی اور دوسری کار میں بیٹھنے والے اپنے دوستوں کی موت کا سبب بنا۔ منوہر لال حادثے کی اطلاع ملنے پر مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، انسپکٹر نے تفصیل کے ساتھ سب کچھ بتاتے ہوئے کہا۔ نرنجن لال چونکہ ایس پی صاحب کا دوست تھا، اس لیے اسے خاموشی سے چتا کی آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ میں جمیل احمد خان اور نرنجن لال کی گاڑیاں ایک ہی ماڈل کی تھیں، اس لیے منوہر لال نے اپنی سابقہ معلومات کی بنا پر جمیل احمد خان کو پھانسنے کا شرمناک منصوبہ بنایا۔ جمیل احمد خان کو گاڑی سمیت بلا کر اس کی نمبر پلیٹ نرنجن لال کی گاڑی پر لگا دی گئی اور اس کی گاڑی کو اپنے گراج میں چھپا دیا۔ ایس پی صاحب کا خیال تھا کہ جمیل احمد خان کو سزا ملنے کے بعد اس کی گاڑی فروخت کر دی جائے گی۔ جمیل احمد خان کو حادثے کا مجرم قرار دینے کی خاطر منوہر لال نے اسے کرائے کے گنڈوں سے اس حد تک زود و کوب کرایا کہ اسے اپنا ایک ہاتھ بھی گنوانا پڑا، پھر بے ہوشی کی حالت میں اسے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔
इंस्पेक्टर साजिद ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मनोहर लाल ने यह तमाम ड्रामा इस खूबसूरती से स्टेज किया कि किसी को जरा बराबर भी शक न हो सका। मुझे इस बात की धमकी दी गई कि अगर मैंने जुबान खोलने की कोशिश की तो मुझे भी किसी झूठे मुकदमे में मुलव्वस कर दिया जाएगा। मैं खामोश रहा, मगर जब एसपी मनोहर लाल ने 50,000 की रकम बेगुनाह जमील से तलब की तो मैं खामोश न रह सका। इंस्पेक्टर के बयान से हाजरीन में कानाफूसी शुरू हो गई थी। मनोहर लाल गुस्से में खड़ा दांत पीस रहा था। वकील सरकार ने एक उचटती हुई नजर मनोहर लाल पर डाली, फिर इंस्पेक्टर को मुखातिब करके पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मुलजिम की कार इस वक्त भी सही सालम हालत में मनोहर लाल के गैराज में मौजूद होगी? मिलॉर्ड, इंस्पेक्टर ने बराह रास्त जज से कहा, मैंने इतने दिनों तक अपनी जुबान महज इसलिए बंद रखी थी कि मनोहर लाल ने पेश आने वाले हादसे के दूसरे रोज ही जमील अहमद खान की कार को अपने गैराज से हटाकर किसी वीरान जगह मुंतकिल कर दिया था। जिस रोज मेरे मुखबरों ने मुझे इतला दी थी कि गाड़ी निरंजन के गैराज में पहुंचा दिया गया है, अगर मेरी इतलात गलत नहीं है तो वो कार आज भी निरंजन लाल की कोठी से बरामद की जा सकती है। मैं अदालत से अपील करूंगा कि वो आज की कार्रवाई खत्म होने से पहले पहले निरंजन लाल की कोठी की तलाशी ली जाए, वरना मनोहर लाल यकीनन इस अहम सबूत को भी तबाह कर डालेगा। मैं पुलिस की हिरासत में खड़ा हैरत से पलकें झपका रहा था। इंस्पेक्टर का बयान मेरे लिए नाकाबिले यकीन था, इसलिए कि ये बात मुझे बखूबी याद थी कि वह हौलनाक हादसा मेरी ही कार से रूनुमा हुआ था, लेकिन मैंने मौका पर अपनी जुबान बंद ही रखी। जज ने कुछ देर गौर खोज करने के बाद अदालत बर्खास्त कर दी और मेरे वकील के इसरार पर खुद पुलिस की जमात के साथ निरंजन लाल की कोठी पर गया, जहां गैराज से एक ऐसी कार बरामद हो गई जो रंग और मॉडल के एतबार से मेरी कार जैसी थी, लेकिन इस पर जो नंबर प्लेट मौजूद थी वो निरंजन लाल की कार की थी। जज ने कार को तफ्तीश की गर्ज से एक दूसरे एसपी के हवाले किया और मुकदमे की कार्रवाई अगली पेशी तक मुलतवी करा दी। 15 रोज तक मुझे किसी बात का इल्म न हो सका। 16वें रोज जब मुकदमा दोबारा पेश हुआ तो मुझे बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। एसपी मनोहर लाल को अपनी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल और अदालत को धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर साजिद को अदालत की जानिब से इनाम का मुस्तहिक करार दिया गया। नरगिस ने मेरी रिहाई के अहकाम से खुशी से बेताब होकर भरी अदालत में मुझसे लिपट लिया। मैंने इंस्पेक्टर का शुक्रिया अदा किया और फिर हैरान और परेशान अदालत से बाहर निकल आया। नरगिस मुकदमे की कार्रवाई से ज्यादा मेरी रिहाई से खुशी थी, लेकिन मैं संजीदगी से सोच रहा था कि आखिर ये सब क्यों और कैसे मुमकिन हो गया। वो कौन सी कुव्वत थी जिसने नामुमकिनात को मुमकिन कर दिखाया। अनका। अचानक मेरे जहन में अनका का पुरसरार तस्वर उभर आया। अनका जो हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन कुव्वतों की मालिक थी, इसके लिए कोई चीज भी नामुमकिन नहीं थी। हादसे से कबल इसने मुझसे कहा भी था, जमील, तुम्हें होश में लाने के लिए न जाने कितने तमाशे मुझे और दिखाने पड़ेंगे। अनका का तस्वर आते ही वाकयात की उलझी हुई गिरें आप से आप खुलती चली गई। मुझे यकीन था कि यह सब अनका की पुरसरार शख्सियत का किया धरा है, जिसने पहले मुझे एक हादसे से दो चार किया, फिर इसकी वजह से मुझे एक हाथ से हाथ धोना पड़ा और अब इसी की पुरसरार कुव्वत का नतीजा था कि मैं किसी यकीनी सजा से गुलू खुलासी हासिल करके वापस अपने घर जा रहा था। अनका के मनहूस वजूद ने मुझे कहीं का ना रखा था। मैंने आलम तसव्वुर में एक बार फिर अनका को देखना चाहा, लेकिन वो मेरे सर पर मौजूद नहीं थी। गालिबन अभी तक वो इंस्पेक्टर साजिद के सर पर अपना तसल्लुत जमाए हुए थी। घर पहुंचकर नरगिस नजर न्याज के मामलों में उलझ गई। मैं आराम करने की गर्ज से अपने कमरे में चला गया। 2 रोज तक कोई काबिल जिक्र बात पेश नहीं आई, सवाए इसके कि मेरे मुकदमे की कार्रवाई और मनोहर लाल की गिरफ्तारी की खबरें रोजाना अखबारों में जिली सुर्खियों के साथ शाया हो रही थी। मेरे दफ्तर के लोग और दूसरे वाकिफकार सुबह से शाम तक मेरी मिजाज पुरसी की खातिर आते रहे, लेकिन नरगिस मेरी हिदायत पर इन्हें बड़ी खूबसूरती से टालती रही। मैं अपना कटा हुआ हाथ लेकर लोगों के सामने आने से कतराने लगा था। तीसरे रोज भी मैं हस्बे मामूल सुबह की जरूरियात से फारिग होकर अपने बिस्तर पर लेटा अखबार देख रहा था कि नरगिस मुस्कुराती हुई मेरे पास आई। इसके हाथ में बादामी रंग का कोई लिफाफा मौजूद था। चेहरा ताज़ा गुलाब की तरह खिला हुआ था। क्या कोई खास बात है? मैंने अखबार से नजरें हटाकर पूछा। बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हो। हाँ जमील, खुदा ने मेरी दुआ सुन ली है। बात क्या है?
आप बताइए कि ऐसी क्या बात हो सकती है? नरगिस ने मेरे बराबर बैठकर बड़े प्यार से पूछा। क्या पुलिस ने मेरी गाड़ी वापस कर दी है? मैंने दरियाफ्त किया। जी नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा खुशी की बात है। चलो मैं अपनी हार तस्लीम करता हूँ, तुम ही बता दो, मैंने नरगिस के खूबसूरत बालों को सहलाते हुए कहा। तो वो फौरन जज्बात से मगलूब होकर मुझसे लिपट गई और फिर बोली, जमील, डैडी हमें लेने आ रहे हैं। क्या उन्होंने तुम्हारी और मेरी खताएं माफ कर दी हैं? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, नरगिस ने मेरे सीने से सर उठाकर मेरी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। डैडी ने अखबारात में हमारे हालात पढ़कर हमें माफ कर दिया है। उन्होंने हमें तैयार रहने का हुक्म दिया है। परसों वो बम्बई पहुंच रहे हैं। अब हमारी परेशानियों के दिन जरूर खत्म हो जाएंगे। खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे, मैंने आहिस्ता से कहा, फिर अपने कटे हुए बाजू की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। नरगिस मेरे चेहरे के तासुरात को भांप गई और बोली, जमील, खुदा के लिए इन बातों को भूल जाइए। जब मैं आपका बाजू मौजूद हूँ तो आप परेशान क्यों हैं? नरगिस मेरी जिंदगी। मैंने नरगिस के लहजे में सच्चे प्यार की झलक देखी तो बेइख्तियार उठकर इसे प्यार करने लगा। मैं इसकी खुशियों में बराबर का शरीक होने का इजहार करना चाहता था। नरगिस दिन भर जरूरी सामान की पैकिंग कराने में मसरूफ रही। वो बेहद खुश थी। मैं देख रहा था कि वो कम से कम 4 माह के लिए अपने वालिद के यहाँ क़याम करने का इरादा रखती है, वरना इतने सारे सामान की क्या ज़रूरत थी। बम्बई से मेरा दिल उचाट हो चुका था, इसलिए मैंने नरगिस से कोई ऐसा सवाल नहीं किया। मुझे ये खुशी थी कि मिस्टर इस्फहानी की नरगिस से नाराज़गी ख़त्म हो चुकी है। अब कम से कम नरगिस के लिए मेरे बाद कोई सहारा पैदा हो गया था। मुझे यकीन था कि अब मैं कदरे सुकून का सांस ले सकूंगा। ज़ाती तौर पर मुझे नरगिस के वालिद की खुशी या नाराज़गी का कोई ख्याल नहीं था। नरगिस चूंकि दिन भर की थकी मांदी थी, इसलिए रात का खाना खाते ही सो गई। मैंने हस्बे मामूल बिस्तर पर लेटकर किताब की वरगर्दानी शुरू कर दी। कभी कभार मैं नज़र घुमाकर नरगिस को भी देख लेता तो मुझे इसके चेहरे पर आज सोते में भी भरपूर मुसरत के तासुरात उजागर नजर आते। खासी देर तक मैं किताब की वरगर्दानी करता रहा। फिर मान मुझे अनका का ख्याल आया। अनका ने इस दफ़ा मेरे साथ जो किया था, इसका एक एक नक्श मेरे जहन में महफूज था। इसने मुझे बेहिसाब तकलीफ दी थी, मुझे फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया था, मेरे ऐशो आराम के लिए दुनिया का हर सामान मुहैया किया था। इसने मुझे बड़ा आदमी बनने के इस ख्वाब को पूरा किया था जो मैं होश संभालने के बाद से ही देखा करता था। इसके बावजूद मैं इससे शदीद नफरत करने पर मजबूर था। जहाँ तक अनका के पुरसरार वजूद को बरकरार रखने के लिए इंसानी खून की फराहमी का सवाल था, तो इसके लिए मैं नरगिस से शादी के बाद भी तैयार हो गया था। लेकिन अनका ने नरगिस को जिन घनौने हालात से दो चार किया था, वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने अपनी निगाहों से बेगुनाह और मासूम नरगिस को पुरसरार कुव्वत के ज़ेरे असर एक गैर के साथ काबिले एतराज़ हालत में देखा था। मैंने खून के घूंट पीकर दिल पर जबर किया, लेकिन अनका की ज्यादतियां अब बढ़ती जा रही थीं। नरगिस के सिलसिले में जब अनका ने सख्ती से मैंने उसको गैर जानिबदार रहने को कहा, तो इसके नापाक वजूद ने मुझे एक ऐसे हादसे से दो चार किया था जिसकी बदौलत मेरा एक हाथ ज़ाया हो गया था। गो अनका ने अपनी हैरत अंगेज कुव्वत के जरिए मुझे बाइज्जत तौर पर बरी करा दिया था, लेकिन मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा था कि मैं बाहर निकलकर लोगों को अपनी शक्ल दिखा सकूं। आइंदा वो मुझे लंगड़ा और अंधा भी कर सकती थी। मेरा जहन अनका के ख्याली तसव्वुर से उलझता रहा। मैंने तय कर लिया कि अब जबकि नरगिस के बाप ने इसे माफ़ कर दिया है और वो मेरी गैर मौजूदगी में भी अपने बाप के पास रह सकती है, मैं अनका की ज़्यादतियों का इंतकाम इससे ज़रूर लूँगा, ख्वाह मुझे इसके एवज़ अपनी ज़िंदगी ही से हाथ क्यों न धोने पड़े। मैंने जाने कब तक अपने ख्यालात में गुम रहा और फिर अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे अनका मेरे सर पर आ गई हो। मैंने आलम तसव्वुर में अपने बिखरे हुए बालों पर नज़र डाली तो मेरे खून की गर्दिश तेज़ हो गई। अनका मेरे सर पर दोबारा आ गई थी। इसके चेहरे पर थकन के असरात मौजूद थे। इसकी कमल जैसी आंखों में पहली बार मैंने तफक्करात की झलकियां देखी थी। वो मेरे सर पर चित लेटी किसी गहरी सोच में गर्क थी। इसने अपने दोनों हाथों का अपने सर के नीचे तकिया बना रखा था और खला में घूरे जा रही थी। कभी कभी वो अपने होंठ भी काटने लगती। न जाने वो इस वक्त किस सोच में गर्क थी।
میں نفرت بھری نظروں سے اس ننھی مگر خطرناک عورت کو گھورتا رہا جو حیرت انگیز قوتوں کی مالک تھی۔ مجھے اس کو تفکرات میں ڈوبا دیکھ کر تعجب ہوا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ دنیا کی ہر ناممکن بات پلک جھپکنے میں ممکن بنا سکتی تھی، تو پھر یہ غور و فکر کس لیے؟ آخر وہ ایسی کون سی انہونی بات تھی جس نے انکا کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا؟ آج سے قبل میں نے اسے کبھی اس طرح مضطرب نہیں محسوس کیا تھا۔ شاید وہ کسی اندرونی کرب سے دوچار تھی، مگر مجھے کیا پڑی تھی کہ اس کے بارے میں سوچتا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر عین اس عالم میں کہ میں غنودگی کی کیفیت میں تھا، انکا کے نکیلے پنجوں کی چبھن اپنے سر پر محسوس کر کے میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ انکا سر پر کھڑی مجھے اپنی خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جمیل، مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا، تم نے مجھے پریشان محسوس کر کے آنکھیں کیوں بند کر لی تھی؟ تم اور پریشان؟ بہت خوب، میں نے حقارت سے کہا۔ کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے تمہیں؟ حیرت ہے کہ تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو۔ کاش تم جانتے۔ ان کا اپنا جملہ مکمل چھوڑ کر خلا میں گھورنے لگی تو میں نے تیزی سے کہا، اب تم میرے پاس کیا لینے آئی ہو؟ اب تو میں اس قابل بھی نہیں رہا کہ کسی بے گناہ کا خون کر کے تمہارے وجود کے لیے غذا فراہم کر سکوں۔ کیوں؟ انکا کے چہرے پر اچانک مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے شوخ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم ایک ہاتھ سے کسی کو خنجر یا گولی نہیں مار سکتے؟ انکا، میں نے بگڑے ہوئے تیور سے جواب دیا، تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں اپنی ہٹ کا پکا ہوں۔ اب اس خیال کو ذہن سے نکال دو کہ میں تمہارے لیے کوئی جرم کروں گا۔ ہاتھ جانے کے بعد مجھے اب اس زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم میرے سر سے دفع ہو جاؤ۔ انکا کے چہرے پر ابھرنے والی مسکراہٹ فوری طور پر ختم ہو گئی۔ ایک لمحے تک وہ مجھے اپنے پاس اداس نظروں سے دیکھتی رہی، پھر کسی گہری سوچ میں غرق ہو گئی۔ مجھے انکا کے آج کے رویے پر تعجب تھا۔ نہ جانے آج وہ بار بار کس سوچ میں ڈوب جاتی تھی۔ چند ساتھ تک وہ اپنے خیالوں میں محو رہی، پھر میری سمت دیکھ کر نرمی سے بولی، جمیل، تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہاری حماقت نے مجھے سزا دینے پر مجبور کر دیا، مگر تمہیں ایک ہاتھ کٹ جانے کا ملال نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہارا ہاتھ ہوں، تمہیں مجھے نرگس کی طرح اپنا کیوں نہیں سمجھتے؟ میں کسی موقع پر ضرور تمہارے ہاتھ کی کسر نکال دوں گی۔ دوستوں کے حساب ہمیشہ دل میں رہنے چاہیے۔ بس کرو انکا، میں دانت پیس کر بولا، اگر کبھی وقت آیا تو میں تمہارے سارے حساب چکا دوں گا۔ تم وہی احسان فراموشی کی باتیں کر رہے ہو، انکا نے برہمی سے جواب دیا۔ مجھے اندازہ ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اپنے ایک ہاتھ سے محروم ہونا پڑا، لیکن تمہیں یہ سزا دینی ضروری تھی۔ میرا خیال ہے کہ جب بھی تم میرے خلاف کوئی قدم اٹھاؤ گے، یہ ہاتھ تمہیں میری طاقت کا اندازہ دلاتا رہے گا۔ ہاتھ گیا تو کیا ہوا؟ میں نے تمہارے اس مقابلے میں ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات نہیں دلائی؟ اگر انسپکٹر کے سر پر مسلط ہو کر اسے تمہاری طرفداری پر نہ اکساتی تو کیا ہوتا؟ تم پوری زندگی جیل گزارنے پر مجبور ہو جاتے۔ تمہیں ایک ہاتھ سے چکی بھی پیسنی پڑتی۔ کیا میں نے تمہیں عمر قید سے نجات نہیں دلائی؟ دوستی کا حق نہیں ادا کیا؟ تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے تمہیں بچانے کے لیے واقعات کا کیسا چکر بنایا کہ عدالت بھی چکر کھا گئی؟ حالانکہ اس مقدمے پر اگر دوبارہ غور کیا جائے تو سچی بات پتہ چلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ نرنجن لال کی موت، اس کے گھر والوں کی شہادتیں، اس رات اس کی مصروفیت اور تمہارے بارے میں آسانی سے سچی معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں، مگر میں نے عدالت پر سحر طاری کر دیا تھا اور میری وجہ سے ہی تم بچ گئے۔ جہاں تم نے اتنے سارے احسانات کیے ہیں، وہاں ایک احسان اور کر دو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے ایک ہی بار موت کے منہ میں جھونک دو اور ہمیشہ کے لیے میرا پیچھا چھوڑ۔ نہیں جمیل، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ابھی ہماری دوستی اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک وعدہ میں تم سے ضرور کر سکتی ہوں۔ اطمینان رکھو، آئندہ میں نرگس کے سلسلے میں کوئی ٹانگ نہیں اڑاؤں گی۔ تم یہی چاہتے ہو نا؟ میں نے اس بار انکا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کے چہرے کو تکتا رہا اور اس بات کا اندازہ لگاتا رہا کہ اس کے رویے میں تبدیلی کیوں ہے اور اس کی باتوں میں کہاں تک صداقت ہو سکتی ہے۔ تم نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا جمیل، انکا نے آلتی پالتی مار کر میرے سر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں اس بات پر شبہ ہے کہ میں بعد میں اپنے وعدے سے مکر جاؤں گی؟ کیا پہلے کبھی میں نے ایسا کیا ہے؟
ہاں، تم مجھے ضرور بھول جاتے ہو، مجھے بھی اور اپنے وعدوں کو بھی۔ نرگس میری بیوی ہے، اس نے میرے لیے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اب وہ کوئی اور دکھ اٹھائے۔ میرے دل نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ حالات کے پیش نظر میں انکا کے پرسرار وجود سے مصالحت کر لوں۔ دوسری صورت میں اگر وہ اپنی تریاہٹ پر اتر آتی تو مجھے اندھے کنویں میں آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ اس کی حیرت انگیز قوت کے لیے کوئی بات ممکن نہیں تھی۔ میں اس سے بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ نرگس اب کسی حادثے سے دو چار نہیں ہوگی، انکا نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اور کوئی فرمائش؟ تم نرگس کے کسی معاملے میں ٹانگ الجھانے کی کوشش نہیں کرو گی، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے منظور ہے، انکا نے حامی بھر لی۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ تمہارے وجود کو میرے سر پر محسوس کر کے آپے سے باہر ہو جائے، میں اس کی کسی بات کا برا نہیں مانوں گی۔ ممکن ہے وہ مجھے تمہارے چنگل سے نجات دلانے کی خاطر کوئی اقدام بھی کر گزرے، اب وہ ایسا نہیں کرے گی، انکا نے وثوق سے جواب دیا، پھر مسکرا کر بولی، ابھی اسے حالات کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جس روز اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ میری قوت نے ہی اس کے اور اس کے باپ کے درمیان نفرت کی خلیج پر کی ہے تو وہ مجھے اپنا محسن سمجھے گی۔ تو کیا نرگس کے والد نے وہ تار تمہارے ایما پر دیا تھا؟ ہاں جمیل، انکا نے بڑے دلاویز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ بمبئی میں تمہارا اور نرگس کا یوں بھی اب قیام مناسب نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ تم دونوں کچھ عرصے کے لیے یہاں سے ہٹ جاؤ۔ میرے ذہن میں ایک خیال نے بڑی سرعت سے سر ابھارا۔ انکا مجھے بمبئی سے دور رہنے کا مشورہ کیوں دے رہی ہے؟ کیا اس میں کوئی خاص مصلحت ہے؟ کیا وہ مجھے کسی پیش آنے والے حادثے سے بچانا چاہتی ہے، یا پھر اس مشورے کے پیچھے انکا کی کوئی اور سازش کار فرما ہے؟ میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ انکا جب پرسرار حیرت انگیز قوتوں کی مالک ہے تو پھر آخر وہ کون سا خطرہ ہو سکتا ہے جس سے نمٹنا اس کے بس سے باہر ہے۔ دوسری طرف یہ خیال بھی مجھے نہ جانے کیوں پریشان کر رہا تھا کہ انکا نے مجھے اور نرگس اور اس کے باپ کے درمیان مصالحت کرانے کی اسکیم کیوں مرتب کر ڈالی؟ کیا اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے؟ کچھ دیر تک میں ذہن میں کڈمٹ ہونے والے ان سوالات پر غور کرتا رہا۔ پھر میں نے انکا کی طرف دیکھا، وہ اب میرے سر پر اونڈھی لیٹی تھی۔ اس نے دونوں کونیاں میرے سر پر ٹیک رکھی تھیں اور ہتھیلیوں پر تھوڑی ٹکائے مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کسی سازش کی بجائے میرے لیے پیار جھلک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں گڑبڑا گیا، لیکن پھر میں نے بڑے محتاط انداز میں سوال کیا، کیا بمبئی میں میرے اور نرگس کے لیے کوئی خطرہ درپیش ہے؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں یا نرگس کو کبھی کوئی خطرہ پیش نہیں آ سکتا۔ جب تک میں تم دونوں پر مہربان ہوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم غیر ضروری باتیں کیوں سوچ رہے ہو جمیل؟ پھر تم ہمیں بمبئی چھوڑنے کا مشورہ کیوں دے رہی ہو؟ کیا اس میں کوئی خاص مصلحت ہے؟ ہاں، انکا یکلخ سنجیدگی سے بولی، پھر اٹھ کر دوبارہ میرے سر پر یوں ٹہلنے لگی کہ جیسے وہ کسی مسئلے سے دو چار ہو، کوئی خیال اسے اندر ہی اندر ستا رہا ہو۔ میں خاموشی سے اس کی کیفیت کا اندازہ لگاتا رہا اور چند ساتھ تک چہل قدمی کرنے کے بعد انکا پلٹ کر مجھ سے بولی، جمیل، کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ نرگس کے باپ نے تم دونوں کو سچے دل سے قبول کر لیا ہے اور اب وہ تمہیں خود لینے آ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ نرگس خوش ہے، میں نے جلدی سے کہا، مگر میرے بمبئی میں قیام کرنے میں کیا حرج ہے؟ انکا نے میرے سوال پر مجھے یوں گھور کر دیکھا جیسے میرے خیالات پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار کشش موجود تھی۔ اس نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، سنو جمیل، تمہارے دل میں جو وسوسے اٹھ رہے ہیں انہیں اپنے ذہن سے نکال دو۔ میرا نام انکا ہے، بہت سی پراسرار قوتیں مل کر بھی مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتی۔ مجھے ناممکن کو ممکن بنانا آتا ہے۔ تم اگر فی الحال بمبئی میں رہنا چاہتے ہو تو بڑے شوق سے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جب وقت آئے گا تو میں تمہیں ان حالات سے باخبر کر دوں گی جس کے پیش نظر میں نے تمہیں بمبئی چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ انکا ایک ہی سانس میں کہہ گئی، پھر بولی، جب میں نے تم کو بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات دلائی ہے تو میرے کسی آڑے وقت پر تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم مجھے اپنی کسی ضرورت کے تحت یہاں سے ہٹانا چاہتی ہو؟ ہاں، لیکن مطمئن رہو، وہ ضرورت انسانی خون کی نہیں ہے۔ پھر میں نے انکا کی آنکھوں میں بدستور جھانکتے ہوئے کہا، جمیل، میں قبل از وقت تمہیں پوری تفصیل ہرگز نہیں بتاؤں گی،
بس اتنا سمجھ لو کہ اگر اس موقع پر تم میرے کام آ گئے تو پھر تمہاری زندگی عیش سے بھر دوں گی میں تمہیں کبھی کسی بات کے لیے مجبور نہیں کروں گی، تم جو کہو گے وہی کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ انکا کی باتوں کا مقصد میں نہ جان سکا، بہرحال اس بات کا مجھے یقین تھا کہ وہ اس وقت وہ مجھ سے جو کچھ کہہ رہی ہے وہ ضرور پورا کرے گی۔ میں کچھ دیر تک خالی نظروں سے انکا کو تکتا رہا۔ خلاف توقع وہ آج کچھ زیادہ ہی شرافت کی جون میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، کیا میں نرگس کو بتا دوں کہ تم دوبارہ میرے سر پر آ گئی ہو؟ تم جانو، انکا نے بے پرواہی سے کہا۔ ویسے میری مانو تو نرگس سے کچھ نہ کہو۔ بمبئی سے روانگی کے بعد اگر تم اچانک نرگس کو صورتحال سے آگاہ کرو تو زیادہ مناسب ہے۔ میں نے انکا کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے نرگس کو دوسرے دن بھی یہ بات نہیں بتائی کہ انکا دوبارہ میرے سر پر مسلط ہو چکی ہے۔ تیسرے دن پروگرام کے مطابق نرگس کے والدین بمبئی پہنچ گئے۔ نرگس اپنے والدین کو دوبارہ پا کر خوشی سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے بھی اس کے والدین کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ دو مجھے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ میں اپنا ایک ہاتھ گنوا چکا ہوں، لیکن ان لوگوں کو چونکہ اصل واقعات کا علم نہیں تھا، اس لیے مجھے کچھ زیادہ تردد نہ ہوا۔ 2 روز تک گھر میں ہنگامہ اور جشن کا عالم رہا۔ تیسرے روز ہم اپنا رخت سفر جو پہلے ہی سے تیار تھا لے کر بمبئی سے روانہ ہو گئے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ دوران سفر موقع نکال کر نرگس کو بتا دوں گا کہ خوشی کے یہ اسباب انکا کے پیدا کردہ ہیں، لیکن مجھے اس کا موقع نہیں ملا۔ نرگس زیادہ تر اپنی ماں کے پاس رہی، میں اس کے والد سے گفتگو میں مصروف رہا۔ بہرحال میرے لیے یہ بڑی مسرت کی بات تھی کہ نرگس کے والدین مجھے معاف کر چکے ہیں۔ ان کا برتاؤ میرے ساتھ ویسا ہی تھا جیسے شریف گھرانوں میں داماد کے ساتھ ہوتا ہے۔ نرگس کے گھر پہنچ کر جب میں نے اسے بتایا کہ انکا میرے سر پر آ گئی ہے تو وہ اداس ہو گئی۔ تو میں نے اسے تفصیل سے بتا دیا تو اس کے دل کا غبار چھٹ گیا۔ وہ سچ مچ انکا کو اپنا محسن سمجھ رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ انکا اب ہمارے معاملات میں دخل انداز نہیں ہوگی اور نہ ہی آئندہ کبھی کسی بے گناہ کے قتل پر مجھے مجبور کرے گی۔ نرگس نے ایک بیوی کی حیثیت سے میری بات پر یقین کر لیا، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ انکا کی میرے سر پر موجودگی سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے۔ مجھے نرگس کے ہاں 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں انکا کے اندر حیرت انگیز تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ وہ ہم وقت میرے سر پر لیٹی کسی خیال میں کھوئی ہوئی سی رہتی۔ کبھی وہ ایک دن کے لیے چلی جاتی اور پھر دوبارہ خاموشی سے واپس لوٹ آتی۔ کوئی فکر اسے جیسے اندر ہی اندر سے گھلائے دے رہا تھا۔ وہ کچھ بیمار سی نظر آنے لگی۔ تو میں نے اس سے پوچھنا چاہا، مگر مجھے خیال آیا کہ مجھے انکا سے زیادہ تعلقات نہیں بڑھانا چاہیے، لیکن وہ اداس ہی رہی اور مجھے اسے اپنے دل پر جبر نہ ہو سکا۔ انکا نے مجھے شدید صدموں سے دوچار کیا تھا، مگر اس کے احسانات بھی مجھ پر کم نہیں تھے۔ 2 ماہ تک تو میں نے اس سے نہیں کہا، لیکن ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہرے کی شگفتگی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ انکا میرے سوال پر گلاب کے پھول کی مانند کھل اٹھی، تشکرانہ نظروں سے میری طرف بولی، جمیل مجھے حیرت ہے تمہیں میرا خیال کیوں آ گیا؟ میں سمجھ رہی تھی کہ تم میری پریشانی سے خوش ہوگے۔ انکا، تم نے بمبئی سے چلتے وقت کہا تھا کہ غالباً تم پر کوئی افتاد پڑی ہے، لیکن تم نے تفصیل نہیں بتائی تھی۔ میں نے بڑے خلوص سے پوچھا۔ مجھے یاد ہے، انکا ایک سرد آہ بھر کر بولی، جمیل میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، تم نے آج دل سے پکارا ہے، سنو، دنیا کی تمام شیطانی طاقتیں بھی اگر مل کر مجھے پریشان کرنا چاہیں تو میں ان کا مقابلہ کر سکتی ہوں، لیکن ایک طاقت ایسی ہے جس کے آگے میرا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ وہ بھلا کون سی طاقت ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، تمہیں اپنے پرانے دوست رام دیال کی ماں یاد ہے؟ اس نے تمہیں مشورہ بھی دیا تھا کہ اگر ایک تم منتر پڑھ لو تو مجھے قبضے میں کر سکتے ہو، لیکن تم نے انکار کر دیا تھا۔ سچ پوچھو تو مجھے تمہاری یہی بات اچھی لگی تھی، اسی لیے میں خود بخود تمہارے سر پر آ گئی۔ دوسری صورت میں مجھے قبضے میں کرنے کے لیے تمہیں رام دیال کی ماں کا بتایا ہوا منتر جاپ کرنا پڑتا، جس کے لیے بڑی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر کس و ناقص اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے مہان پنڈت اور پجاری بھی مجھے قبضے میں کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اگر ان کے جاپ میں ذرا بھی بھول چوک ہو جاتی تو وہ میری غذا بن جاتے ہیں۔ میں بڑی خاموشی اور تعجب سے انکا کی گفتگو سنتا رہا۔ پھر وہ جب خاموش ہوئی تو میں نے نہ جانے کیوں دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا، انکا
کیا آج کل کوئی پنڈت یا پجاری تمہیں قبضے میں کرنے کے لیے جاپ کر رہا ہے؟ ہاں، انکا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے 101 دن تک ایک منتر کا جاپ کرنا پڑتا ہے، جس میں سے 70 سے زیادہ دن گزر چکے ہیں۔ ابھی تک اس سے کوئی بھول نہیں ہوئی کیا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ نہیں، انکا نے پرخیال انداز میں جواب دیا، پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اتفاق ہی سمجھو جمیل، جو میں اس پنڈت کے اس خیال سے بر وقت آگاہ نہ ہو سکی کہ وہ مجھے قبضے میں کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ان دنوں میں انسپکٹر ساجد کے سر پر مسلط تھی۔ میں تمہیں اس حادثے کے الزام سے بچانے میں منہمک تھی، بس انہی دنوں میں وہ اپنے منڈل دائرہ حصار میں چلا گیا۔ کیا اب تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی؟ جب تک وہ منڈل کے اندر ہے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر اس سے کوئی بھول ہو جائے تو میں پلک جھپکتے میں اس کی سانس باہر نکال سکتی ہوں۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو؟ میں نے قدرے بے چین ہو کر سوال کیا۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو جمیل مجھے اس کا غلام بننا پڑے گا، پھر اس وقت تک میں اس کے ہر حکم کی بجاوری میرا فرض ہوگا جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ انکا نے یہ جملہ کہتے وقت مجھے ایسی حسرت بھری نظروں سے دیکھا کہ میں تڑپ اٹھا۔ اس کی نظروں میں التجا تھی، ایک درخواست جسے میں رد نہ کر سکا۔ نہ جانے کیوں اب مجھے اس تصور سے ہی ہول آنے لگا تھا کہ انکا مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی۔ اس نے میرے لیے بے شمار قربانیاں دی تھیں، ان گنت احسان کیے تھے۔ مجھے اس سے انس ہو گیا تھا، ایسا انس جس کو میں کوئی نام نہیں دے سکتا تھا، صرف محسوس کر سکتا تھا۔ اس وقت انکا کے سلسلے میں اس جذباتی کیفیت پر خود بھی حیران تھا۔ ایک عرصے سے انکا میرے سر پر مسلط تھی اور اس نے مجھے دنیا کے تمام انسانوں سے علیحدہ ایک عجیب و غریب زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب طویل رفاقت کے بعد مجھے اس سے ایک قلبی لگاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے اداس اور دلگیر نظر آئی تو میرا جی اسے سینے سے لگانے کو چاہا۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز اپنے سر پر محسوس کرنے کے بعد پہلی بار مجھے احساس ہوا جیسے انکا کے جسم میں بہت کشش ہو اور میں نے اس کے حسین جسم کا استحصال نہ کر کے کوئی غلطی کی ہو۔ مجھے یہ بھی خیال ہو رہا تھا کہ اگر میں اس آڑے وقت میں انکا کے کام آ گیا اور اسے بچانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر یقیناً وہ میری بے دام کنیز بن کر رہے گی۔ میں جو چاہوں گا وہ میں کروں گا، انکا سے جو مانگوں گا وہ مجھے مل جائے گا۔ ہر چند کے خدا کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ موجود تھا، لیکن مزید دولت کی ہوس کسے نہیں ہوتی؟ انسانی فطرت یہی ہے کہ آدمی خواہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو جائے، اسے اور دولت مند بننے کی خواہش بے چین کیے رکھتی ہے۔ میری کیفیت بھی اس وقت کچھ ایسی ہی تھی۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا، انکا، کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ جمیل، میں تم پر واری جاؤں، تم اس وقت جو سوچ رہے ہو کاش تم پہلے سوچتے، کاش تم نے پہلے نرگس کی طرح محسوس کیا ہوتا، انکا نے وارفتگی سے کہا۔ انکا، مجھے بتاؤ میں تمہارے کیا کام آ سکتا ہوں؟ میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ جمیل، مجھے یقین ہے اگر تم چاہو تو مجھے بچا سکتے ہو، اس کے عوض میں تمہاری باندی بننے کو بھی تیار ہوں۔ میں تمہیں ہر قیمت پر اس پنڈت کے ناپاک منصوبے سے نجات دلا کر دم لوں گا، میں فیصلہ کن لہجے میں بولا تو انکا کھل اٹھی، مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جمیل، میں نے تمہارا انتخاب غلط نہیں کیا، تم بہت اچھے ہو، مگر اب اپنے دل میں میرے لیے برائی مت لانا۔ مجھے بتاؤ کہ اب مجھے اس پنڈت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے جذباتی ہو کر پوچھا۔ اتنی جلدی کی ضرورت نہیں جمیل، کچھ دن اور رک جاؤ، پھر میں تم کو اس پنڈت کے بارے میں سب باتیں تفصیل سے بتا دوں گی۔ اس رات میں نے انکا کو ایک عرصے بعد پرسکون نیند میں محو پایا۔ وہ خراٹے لے رہی تھی اور کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ نیند میں اس کے چہرے پر عجیب معصومیت تھی۔ میں نے انکا کے سراپا کو دیکھا تو مجھے بے اختیار اس پر پیار آ گیا۔ میں اسے سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ایک حسین اور جمیل ننھی عورت کو۔ میرے سامنے میرے مستقبل کے حسین خواب تھے، میرے پاس انکا تھی، پرسرار قوتوں کی مالک۔ مجھے نرگس کے ہاں آئے ہوئے 2.5 مہینے گزر چکے تھے۔ نرگس کے والدین ہم وقت میری تواضع میں مصروف رہتے۔ مجھے یہاں ہر قسم کا سکون اور آرام نصیب تھا، لیکن جب سے مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ کسی پنڈت نے انکا کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کوئی جاپ شروع کر دیا ہے، مجھے ہر وقت بے چینی سی رہتی۔ میں اکثر سوچتا، انکا اگر مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟
میں جو ایک عرصے سے انکا کو اپنے سر پر برداشت کیے ہوئے تھا، کیا اب اس کی فرقت برداشت کر سکوں گا؟ انکا میری ناتوانی کا سہارا بن گئی تھی۔ یہ سہارا مجھ سے چھن گیا تو میرا کیا حشر ہوگا؟ صورتحال نے دوسرا رخ اختیار کر لیا تھا۔ انکا نے اپنے رویے میں ترمیم کر لی تھی۔ اب وہ میرے لیے بے ضرر تھی اور مجھے اس سے کچھ عشق سا ہو چلا تھا۔ اس نے مجھے بہت دنوں سے کوئی فرمائش یا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ہر وقت چپ چاپ لیٹی اپنی سوچوں میں گم رہتی۔ اداس انکا کو دیکھ کر مجھے اس پر بے حد ترس آنے لگتا اور اسے آزردہ خاطر دیکھ کر مجھ پر بھی اداسی چھا جاتی۔ انکا کے چہرے پر اب وہ پہلی جیسی تازگی اور شگفتگی بھی نہ رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس نے 1.5-2 ماہ سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں چکھا تھا۔ انسانی خون جو انکا کے پرسرار وجود کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی واحد غذا تھی۔ اس کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی، وہ ہر وقت مزمل سی نظر آتی تھی، اس کی شوخ آنکھوں کی مخصوص چمک بھی رخصت ہو گئی تھی۔ اس کا حسن جو کبھی اد کھلے گلاب کے پھول کی مانند شگفتہ اور شاداب نظر آتا تھا، آہستہ آہستہ خزاں زدہ پنکھڑیوں کی طرح مرجھاتا جاتا تھا۔ ایک روز جب میں نرگس کے والد کے عالیشان بنگلے کے پائیں باغ میں بیٹھا ہوا تھا اور عالم تصور میں انکا کی بیچارگی پر غور کر رہا تھا کہ ایک خیال سے میرے ذہن میں ابھرا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انکا جان بوجھ کر اپنی زندگی ختم کرنے کے درپے ہو گئی ہو سکتا ہے میری طرح وہ بھی آنے والے لمحات کو محسوس کر کے ہراساں ہو گئی ہو اور اس نے قید و بند کی زندگی پر موت کو ترجیح دینے کی ٹھان لی ہو اور دیدہ و دانستہ انسانی خون سے منہ موڑ لیا ہو۔ اگر یہ صورت برقرار رہی تو انکا مر جائے گی، اس کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کا حسن، اس کی شوخ اور چنچل مسکراہٹ، اس کی دلکش معصوم باتیں اور اس کی پرسرار قوتیں سب خاک میں مل جائیں گی اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوگا۔ انکا نے مجھے بتایا تھا کہ ان دنوں وہ انسپکٹر ساجد کے سر پر مسلط تھی اور مجھے گاڑی والے حادثے کے سنگین الزام سے بچانے میں اس قدر منہمک تھی کہ اسے علم ہی نہ ہو سکا کہ وہ پنڈت کب اپنے منڈل میں چلا گیا، جو اپنا جاب پورا کر کے انکا کے پرسرار وجود کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ اب انکا کی جدائی مجھے کسی طرح منظور نہیں تھی۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت بھی میرے سر پر بے سدھ پڑی ہے اور لمبی لمبی سانسیں لے رہی ہے، یوں جیسے اب وہ واقعی اپنی زندگی سے اکتا گئی ہو۔ میں اسے دیوانہ وار دیکھتا رہا، پھر اچانک میں نے سر کو زور سے جھٹکا دیا۔ مجھے اپنے ارادے میں مایوسی نہیں ہوئی۔ انکا یوں چونک کر جاگی جیسے بھیانک خواب دیکھ کر ڈر گئی ہو۔ اس کے مرجھائے ہوئے رخساروں اور مزمل نظروں میں مجھے زندگی کی لہر محسوس ہوئی۔ میرا اضطراب اب سوا ہو گیا۔ میں نے اسے مخاطب کر کے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، انکا تم میری زندگی ہو، مجھے تمہاری یہ اداسی کھائے جا رہی ہے، میری جان میرے لیے زندہ رہو۔ جمیل، انکا نے مجھے ڈبڈبائی نظروں سے دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں تم میری ساری خطاؤں کو معاف کر چکے ہو۔ ہاں، اب تم مجھ سے سچی محبت کرنے لگے ہو، اسی لیے تو میں چاہتی ہوں کہ اس منحوس گھڑی کے آنے سے پہلے اس وجود کو ختم کر دوں جب کوئی دوسرا میرا حاکم بن جائے اور میں تمہارے پاس 2 گھڑی آنے سے بھی مجبور ہو جاؤں۔ خدا را ایسا مت کہو انکا، اب بات وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہ رہ سکوں گا، میں نے تیزی سے کہا۔ میں تمہاری زندگی اور آزادی کے لیے سب کچھ کر گزروں گا۔ تم میں اگر انسانی خون کی ضرورت ہے تو وہ بھی تمہیں فراہم کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس پنڈت کو بھی جہنم رسید کر دوں گا جو تمہیں مجھ سے چھین لینے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ انکا کہ وہ کہاں بیٹھا اپنا ناپاک عمل کر رہا ہے، تمہارے لیے میں موت سے بھی ٹکرانے کو تیار ہوں۔ جمیل، مجھے معلوم ہے۔ انکا کے پھیکے ہونٹوں پر بڑا دلاویز تبسم ابھرا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم میرا کس قدر خیال ہے، کاش ایسا ہوتا کہ ہم مدتوں ایک ساتھ رہ سکتے، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے زندہ رہیں گے۔ انکا، تم مجھے اس مردود پنڈت کا پتہ بتا دو، اس کے بعد میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ جمیل، مجھے تمہارے اوپر پورا یقین ہے، اس کے باوجود میں فی الحال پنڈت کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ کیوں؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ وہ کس جگہ بیٹھا اپنا منحوس جاب پورا کر رہا ہے؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے، لیکن جب تک پنڈت اپنے منڈل میں ہے تم اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔
मैं जानबूझ कर तुम्हें खतरात में नहीं डाल सकती। फिर इसका तदारक क्यों कर होगा? सब्र से काम लो जमील, अभी 17-18 रोज और बाकी हैं। इस अरसे में कुछ न कुछ तदबीर तो बहरहाल करनी होगी। अनका ने कुछ सोचते हुए कहा, फिर दिलनशी लहजे में बोली, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अनका से गुफ्तगू कर रहा था कि नरगिस बाहर आ गई। मैं अब नरगिस की मौजूदगी में अक्सर अनका से बातें कर लिया करता था, लेकिन इस वक्त मामला चूंकि दूसरा था, इसलिए मैंने चुप साध ली। नरगिस इस वक्त खिलाफ तवक्को मुझे कुछ संजीदा नजर आ रही थी, वरना जब से वो यहाँ आई थी वो हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। क्या कोई ख़ास बात है? मैंने नरगिस के करीब आने पर इसकी संजीदगी की वजह दरियाफ्त की। जमील, मैं इस वक्त आपसे एक ख़ास मसले पर बात करना चाहती हूँ। मुझे बताओ आखिर क्या मामला है? डैडी आजकल बहुत परेशान हैं, नरगिस ने आहिस्ता से कहा। बहुत दिनों से वो एक ठेके के चक्कर में पड़े हुए थे। हज़ारों अरबों रुपए इन अफराद को खिला चुके हैं, जिन्होंने वादा किया था कि टेंडर इनके नाम खोला जाएगा, लेकिन अब कोई दूसरी पार्टी मुकाबले पर आ गई है। गोया तुम्हारे डैडी को यह खसारा मंजूर नहीं। ये बात नहीं है, नरगिस ने तेजी से कहा। दरअसल डैडी और इस पार्टी के दरमियान बहुत दिनों से कशमकश जारी है, इसलिए डैडी ने इस मामले को अपनी इज्जत का मसला बना लिया है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने नरगिस का मफहूम न समझते हुए दरियाफ्त किया। कारोबारी मामलात और नरगिस के वालिद के अंदरूनी मामलात में मैंने कभी दखल नहीं दिया था, इसलिए मैं फौरी तौर पर यह न समझ सका कि नरगिस इस सिलसिले में मुझसे क्या चाहती है। मेरा जवाब सुनकर नरगिस एक लम्हे के लिए चुप रही, फिर राजदारी से बोली, जमील, ये डैडी की इज्जत का मामला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अनका से मदद करने को कहें। अनका, जो अब तक खामोश बैठी मेरी और नरगिस की गुफ्तगू सुन रही थी, एकदम उठकर खड़ी हो गई। फिर इससे पेशतर कि मैं नरगिस की बात का कोई जवाब देता, अनका ने सरगोशी की। जमील, मैं मामले की तह तक पहुंच गई हूँ। असल मामला क्या है, इसका इल्म नरगिस और इसके बाप को भी नहीं है। तुम नरगिस से कह दो टेंडर इसी के वालिद के नाम खुलेगा। मैंने नरगिस को अनका का जवाब सुनाया तो वो खुशी से खोल उठी। मुझे खदशा हुआ कि कहीं वो कबल इस वक्त ही अपने वालिद से कुछ न कहते, इसलिए मैंने इसे समझा दिया कि फ़िलहाल वो अनका के जवाब को राज में ही रखे और अपने वालिद से सिर्फ इतना कह दे कि मैं अपने एक वाकिफ कार के ज़रिए मामला तय करा दूंगा। नरगिस पूरी तरह मुतमिन होकर चली गई तो अनका ने मुझे तफसील से बताते हुए कहा, जिस शख्स ने तुम्हारे ससुर से रकमें खाई हैं, ये सब इसी की बदमाशी है। दूसरी पार्टी को वो ही शख्स मुकाबले पर लाया है। फिर अब तुम क्या करोगी? तुम मेरे दोस्त हो जमील, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम्हें सिर्फ मुझे इस शख्स के घर तक चलना होगा। अनका ने आखिरी जुमला बड़ी उदासी से कहा, फिर एक साथ आह भरकर बोली, मैं तुम्हें तकलीफ ना देती, लेकिन नकाहत की वजह से अब मुझसे हिला भी नहीं जाता। मैंने अनका के खजान ज़दा चेहरे को देखा तो मुझे एक धचका सा लगा। मसलहतन मैं इस वक्त चुप रहा। मैं रात खाने से फारिग होकर हस्ब मामूल टहलने के बहाने बाहर निकला और इस शख्स के घर की सिमत चल पड़ा, जिसने नरगिस के वालिद से टेंडर के सिलसिले में धोखेबाजी की थी। अनका मेरी रहबरी कर रही थी। एक खूबसूरत बंगला नुमा मकान था। अनका के कहने पर मैं बेधड़क मकान के अंदर दाखिल हो गया। अनका ने मुझे बताया था कि मतलूबा शख्स इस वक्त घर पर रहता है और इसके बीवी बच्चे किसी तकरीब में गए हुए हैं। मैंने दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजाई तो एक नाटे कद और दोहरे बदन का आदमी बाहर निकला। इस वक्त वो रेशमी ड्रेसिंग गाउन में मलबूस था। चेहरे से इंतहाई मक्कार नजर आता था। मुझे देखकर बड़े खुश्क लहजे में बोला, कौन हो तुम और इतनी रात के यहाँ किस लिए आए हो? मैंने इसे सरतापा घूर कर एक नज़र देखा। मोहतरम, मैं ख़ास ज़रूरत के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। बात तफसील तलब है, इसलिए क्या आप मुझसे बैठने को भी नहीं कहेंगे? किस सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहते हो? मिस्टर इस्फहानी के टेंडर के सिलसिले में, मैंने कदरे नागवार अंदाज में जवाब दिया। गेट आउट, वो शदीद नफरत से बोला। मैं इस्फहानी के सिलसिले में? लेकिन कबल इसके कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता, बाकी काम मैंने इस तरह अंजाम दिया जैसे कोई कंप्यूटर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। मैं इस कंप्यूटर की तरह जिसका बटन अनका के हाथ में था, तेजी से अपना काम करने लगा। मैंने इसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। दूसरे ही लम्हे मैं इसकी छाती पर सवार होकर इसकी गर्दन पर अपनी गिरफ्त जमाई और अपने अकलौते हाथ के हल्के को तंग करता चला गया। कुछ देर बाद वो माहिए बेआब की तरह मेरे जिस्म के बोझ तले
तड़पा, फिर हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। इसकी हलकों से उबली हुई आंखें इस बात की गुमाजी कर रही थीं कि अब वो 1-2 घड़ी का मेहमान है। इसकी सांस उखड़ चुकी थी। मैंने इसे आलमे वहशत और कैफियत गज़ब में एक बार फिर ज़रब पहुंचाई, लेकिन इस ख्याल से कि मैं इस वक्त बहुत नाजुक सूरत हाल से 2-4 हो चुका हूँ, पकड़ा भी जा सकता हूँ, मेरा दिल धड़कने लगा। मैं बौखला कर वापसी के इरादे से पलटा ही था कि अनका की सरगोशी मेरे कानों से टकराई। जमील, वो मर रहा है, मरने से पहले ना जाओ। मेरे लिए एक ठोकर मारकर इसका सर फाड़ दो, इसका काम भी तमाम हो जाएगा और मैं तुम्हारी खातिर अपने वजूद को बरकरार रख सकूंगी। अनका की आवाज़ आई तो मेरे औसान दुरुस्त हुए। मुझे ख्याल हुआ कि शायद मैंने अनका की मोहब्बत में लाशऊरी तौर पर यह सब कुछ किया है। मैंने नफरत से एक भरपूर ठोकर जाम बलब शख्स के सर पर मारी तो खून की धार फूट पड़ी। इसके बाद मैंने अनका को सरशार नजरों से देखा, जो मेरे सर पर खड़ी अपनी जुबान होठों पर फेर रही थी। ताज़ा ताज़ा और गाढ़ा गाढ़ा खून देखकर इसकी आंखें चमक रही थीं। वो कहने लगी, जमील, अब तुम यहाँ से फौरन खिसक लो, वरना पकड़े जाओगे। सीधे घर जाना, क्या समझे? लेकिन इसके बीवी बच्चों का क्या बनेगा? मैंने डरते डरते पूछा। इनकी फिक्र मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। मुर्दा शख्स पर एक नज़र डालकर वापसी के इरादे से मैं घूमा तो उनका ने मुझे मुखातिब करके कहा, सुनो जमील, तुम घर जाते हुए इस ठेकेदार को फ़ोन करके यहाँ पहुँचने की हिदायत कर दो जिसने तुम्हारे ससुर के मामले में टांग फंसाने की कोशिश की थी। बाकी काम मैं कर लूँगी, तुम्हें परेशान होने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी नाज़रीन अनका की छठी किस्त। कहानी के उतार चढ़ाव अब बढ़ते जा रहे हैं। अनका की नवाजिशें, अनका का गुस्सा, जमील की नफ़रत, जमील की मोहब्बत, इस कहानी को किस तरफ लेके जाएगी, उसके लिए इंतज़ार करते हैं अगली किस्त का। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।